الحمد لله حمد الشاكرين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى كل ملائكة المقربين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. غوث اعظم بمن بی سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ و ایمان مدد. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. لبیک اللہم صل علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. نہایت واجب الاحترام میرے روم کے جتنے سامعین ہیں، انٹرنیٹ پہ جتنے سامعین ہیں، جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے سلام کا جواب مجھے یہ بتائے گا کہ میری آواز جو ہے از اوکے، میری آواز اوکے ہے. یہ آپ کو میرے سلام کا جواب آپ کے سلام کا جواب مجھے کلیئر کرے گا. جزاک اللہ خیرہ. میرے دوستوں بزرگوں، آج کا جو خاص بیان ہے ایک ایسے پہلو کی طرف، عملوں میں ایک ایسا عمل، اور برے عملوں میں ایسا برا عمل جس کی صفائی ہر مسلمان کے لیے خاص ضروری ہے، لیکن اسپیشلی اس اوکیجن پر کہ جب ہمیں واہ کیا بات اس مہینے کی نور ہی نور جس مہینے میں ہو، وہ مہینہ آنے والا ہے رمضان المبارک. تو اس سے پہلے اس رمضان المبارک کی لمحہ لمحہ برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ تمام لوگ جو ہیں اس چیز کو سمجھیں کہ وہ برکتیں حاصل کیسے ہوں گی. اگر کپڑوں پہ میل لگا ہو، کپڑے صاف نہ ہوں، جسم صاف نہ ہو بظاہر، تو وہ عبادت کے اندر بھی لذت نہیں ملتی، بلکہ بعض اوقات اس قسم کی گندگی ہوتی ہے کہ وہ نماز بھی، وہ عبادت بھی صحیح نہیں ہوتی. بندہ کیے جاتا ہے لیکن وہ عبادت وہ سمجھتا ہے میں صحیح کر رہا ہوں، لیکن اسے اس ناپاکی کا علم ہی نہیں ہوتا جو اس کے کپڑوں پہ یا اس کے جسم پہ لگی ہے. وہ سمجھتا ہے میں نے صفائی کر لی. تو مقصد یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنی ظاہری بیماریوں کو اگر اس کے اندر موجود ہو تو وہ کوشش کرتا ہے کہ یہ بیماری
سے اس کی جان چھوٹے جلد سے جلد، چاہے وہ سر کا درد ہو، دل کا درد ہو، جسم کا درد ہو، ہاتھ کا درد ہو، زبان، ناک، دانت، ایون چھوٹی سی انگلی بھی اگر زخمی ہو جائے، تکلیف میں ہو جائے، جسم کی اور بیماریاں، موذی بیماریوں کا تو ماورا ذکر نہیں ہے، لیکن چھوٹی بیماری میں بھی اسے رجوع کرنا پڑتا ہے علاج کے لیے ڈاکٹر کو، وہ کرتا ہے، چاہے وہ کیسا ہی کوڑا آدمی کیوں نہ ہو، ڈاکٹروں سے بھگنے والا کیوں نہ ہو، لیکن مجبوراً اس کو اس علاج کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ اس کے دل کی، اس کے نفس کی گواہی ہوتی ہے کہ بھاگو، نہیں تو یہ تو بڑھ جائے گی بیماری اور تو پریشان رہے گا۔ ایک دن وہ بیماری برداشت نہیں کرتا، دوسرے دن ڈاکٹر کی طرف نکل جاتا ہے، اور اس کا علاج دنیاوی مال سے بھی کرتا ہے، تکالیف سے بھی کرتا ہے، حتی الامکان کوشش کر کے جب تک صحتیاب نہیں ہوتا۔ ارے اب تو یہ بھی ہے کہ اگر وہ ڈاکٹر معالج اگر اس کا علاج صحیح نہ کر سکے تو اس کو کوستا بھی ہے کہ آپ نے اتنے دن لگا دیے، اتنے دن لگا دیے، اتنے دن لگا دیے، لیکن اس کو فکر ہوتی ہے کہ کاش میرے جسم سے یہ بیماریاں دور ہو جائیں۔ بس دنیا کی بیماری، جس کو دنیا میں رہ جانا، جسم کو وہ گل سڑ جانا، اس کا کیا کام ہے؟ اس کی کو تو کوئی اہمیت ہی نہیں اس جسم کی۔ جو آخرت کے اندر ہم باطنی روحانی چیز لے کر جائیں گے، ہم نے کیا سوچا کہ اس کے اندر کس قدر بیماریاں ہیں، وہ کتنی تکلیف دہ بیماریاں ہم لے کر بیٹھے ہیں۔ بہی سے ہم محسوس نہیں ہوتا، ہمیں محسوس نہیں ہوتا نا، شیطان جو ہے وہ محسوس ہونے نہیں دیتا، اس کو ٹھنڈک دیتا ہے تو ہمیں پیاری لگتی ہیں، لیکن دراصل یہ اتنی موذی اور خطرناک بیماریاں ہیں کہ انسان جب مرتا ہے اس کے مرنے کے ساتھ ہی اس بیماری کے سارے اثرات باہر آ جاتے ہیں، وہ قبر کے عذاب کی شکل میں، وہ حشر میں پل صراط پر گرنے کے، جہنم کی آگ کے تھپیڑے، یہ سارا معاملہ جو ہے میرے دوستوں بزرگوں، تمہید دینے کا اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ گناہ جو ہے نا، یہ ایسی باطنی بیماری ہے جو اللہ ماشاء اللہ ہم سب کے باطنی طور پر موجود ہیں۔ کچھ لوگ گناہ کو کیا سمجھتے ہیں؟ جو میجر فیمس گناہ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ دیر از ہائی لائٹس آف دا گناہ از دیر، کہ ہم اس کو سمجھیں کہ یہ گناہ ہے بس، تو وہ سمجھتے سبحان اللہ میں تو بچا ہوا ہوں، میں تو اس سے بچا ہوا ہوں، موٹے موٹے گناہ ان سے تو سمجھتا ہے کہ بچا ہوا، لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ دراصل وہ زندگی جو گزار رہا ہے، اس کی روش جو ہے، وہ اس معاشرے کے اندر جو اپنی زندگی کو گزار رہا ہے، اس کے اندر بہت سے نقائص ہیں، وہ گناہ ہیں، اور گناہ بھی ایسے نہیں، کبیرہ گناہ جس کو وہ گناہ سمجھتا ہی نہیں، اس کے دھیان میں ہی نہیں ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کے اندر انشاءاللہ عز و جل اللہ کی عطا سے، رسول اللہ کے صدقے، غوث اعظم کے پیار سے یہ گفتگو ہم شروع کریں گے، غور سے سنیں گے، بہت فائدہ ہوگا۔ یقین جانیے آپ سارے کامل ہوں گے، سارے ولی اللہ ہوں گے، سارے تہجد گزار بھی ہوں گے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ جتنے میں گفتگو کروں اس میں ایک آت بھی اللہ نہ کرے آپ میں ہو، لیکن سوچیں اگر ایک آدھ بھی آپ کے اندر وہ شامل ہوا آپ کی زندگی میں، جو آپ نے نہ سنا ہوا ہو اور آپ کے اندر وہ موجود ہو، تو آپ اندازہ کیجئے اگر آپ اس کو ختم کر لیں رمضان سے پہلے، تو یقین جانیے رمضان کے چاند مبارک کے نظر آتے ہی آپ پہ بہاریں بہانے شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اپنی اصلاح کروں، میں محاسبہ کروں اپنا کہ واقعی وہ گناہ ہے اور وہ گناہ بھی کبیرہ بات کر رہا ہوں، اب آئیے گناہ کی ڈیفینیشن بھی سن لیجیے۔ گناہ جو ہے دو طرح کے ہوتے ہیں، کبیرہ اور صغیرہ۔ آج ہماری گفتگو جو ہے وہ کبیرہ پر ہے، اور صغیرہ گناہ جو ہیں محدثین فرماتے ہیں اور ابن قیم نے تو خاص ایک پوائنٹ لکھا ہے، ایک باب لکھا ہے اس پر، کہ صغیرہ گناہ جو ہوتے ہیں نا انسان کے، وہ اس کی نیکیوں کی بدولت معاف ہو جاتے ہیں۔ لیٹ سے ایگزامپل میں آپ کو دوں، جیسے وضو کیا، ایک رکن ادا کیا، ہاتھ کے گناہ، زبان کے گناہ، منہ کے گناہ، جسم کے گناہ، آنکھ کے گناہ،
یہ سارے کے سارے گناہ جو ہے معاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی نماز پڑھنے تک، اور پھر آپ رمضان المبارک کی عبادت کر رہے ہیں، اس میں آپ کے گناہ معاف ہو رہے ہیں. پھر آپ روزے بڑی راتوں میں جمعے کی نماز پڑھنے آتے ہیں، وہ جمعے کے دن آپ کے یہ سارے صغیرہ گناہ جو ہے نا معاف ہوتے ہوتے، آپ کے صغیرہ گناہ نہیں رہتے، وہ معاف ہو جاتے ہیں اگر آپ کی نیکیاں ہیں اور آپ اس عمل میں جاری ہیں. لیکن کبیرہ گناہ، بڑے گناہوں میں بے شمار گناہ، جن کا آج ہم مختصر طور پر کچھ کا چیدہ ذکر کریں گے، وہ سب کا تو نہیں کر سکتے. ایک بڑے گناہ کے اوپر ایک پورا لیکچر چاہیے. جیسا آپ کو پتہ ہے، اگر میں زنا، بہت بڑا گناہ، اگر اس پہ گفتگو کروں تو پورا ایک باب چاہیے آپ کے لیے. اسی لیے شراب، اس پہ شرابی پہ ایک الگ باب ہے، الکوہل پہ. پھر جو ہے چوری، اس قسم کی صلہ رحمی اور دیگر جتنے بھی ہیں، اگر میں آپ کو گنوا دوں ان باب میں کہ گناہوں کے انبار بڑے بڑے کبیرہ گناہوں میں کیا کیا آتے ہیں، اللہ اکبر، تو ہم دیکھیں گے کہ بعض ایسے گناہ ہیں جسے ہم جو ہے سمجھتے ہی نہیں کہ وہ کبیرہ گناہوں میں سے ہو سکتا ہے. گناہ تو سمجھتے ہوں، لیکن اس کو ہم کبیرہ گناہوں میں نہیں سمجھتے. اس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ ہے، یہ تو کوئی عام سے گناہ یا عام سی بات ہے. پھر اس کو اللہ سے معافی مانگنے کے لیے بھی رجوع کرتے ہیں. میرے دوستوں، ان گناہوں کے اندر جس کا میں نے ذکر کیا، یہ تین تو جو ہیں زنا، چوری، جو آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں. گناہوں کا جو سردار ہے نا، ایک گناہوں کا جو معاشرتی طور پہ ہم میں ہے، معاشرتی طور پر وہ گناہ جو ہے جس کی سٹارٹ ہوتی ہے، اس کا اینڈ اتنا خطرناک ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آج. وہ ہے، مختصر محدثین نے، چاہے وہ ابو اللیث نظر بن محمد ابراہیم سمرقندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، اور در الناصحین کے امام ہوں، امام نووی ہوں، اور سب جتنے محدث ہیں، انہوں نے مختلف بخاری، نسائی، جامع ترمذی، مشکات سے حوالے کر کے اور حوالے دے کر ان منقول کیے ہیں. ان گناہوں کو ہمیں آگاہی عطا کی ہے کہ کس طرح سے یہ گناہ ہیں اور گناہ سے ہمیں بچنا چاہیے. اور یہ شعبان المعظم میں نے ایک حدیث پڑھی کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، کینہ اور بغض رکھنے والے شعبان المبارک کی دعاؤں سے محروم رہیں گے. کیا کمال کی حدیث تھی. حالانکہ میجر میں تو یہ تھا کہ آپ سمجھتے تھے کہ والدین کا نافرمان، شرابی، صلہ رحمی کرنے والا، یہ شعبان المعظم کی بڑی راتوں میں دعاؤں کا حقدار نہیں ہوگا جب تک کہ وہ تائب نہ ہو، معافی نہ مانگے. لیکن کینے اور بغض کے بارے میں آقا علیہ السلام نے سختی سے فرمایا کہ کینہ اور بغض رکھنے والا دل میں، وہ شعبان المعظم کی تمام معاملات میں محروم رہے گا. تو مقصد محدثوں نے یہ کہا کہ جو شعبان میں محروم رہے گا، اس کا رمضان میں کیا حل ہوگا؟ رمضان تو برکتوں کا مہینہ ہے، اور شعبان تو ٹریننگ کا مہینہ ہے. جب وہ ٹریننگ میں فیل ہو گیا تو ایکچوئل جب اوکیزن آئے گا رمضان المبارک کا نیکی لوٹنے کا، اس وقت اس کا کیا حال ہوگا؟ تو کینہ اور بغض، سرکار علیہ السلام نے فرمایا، تو سنیے غور سے، محدث نے کیا کمال کیا. کینہ اسٹارٹ کیسے ہوتا ہے کہ دو مسلمان بھائی جب آپس میں کسی بات پر الجھ جاتے ہیں، لڑ لیتے ہیں، جھگڑ لیتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے، دوسرا شخص یا کوئی ایک شخص یا دونوں شخص اپنے دل میں اس کے لیے آڑ رکھ لیتے ہیں، دشمنی رکھ لیتے ہیں. یہ دشمنی بڑھتے بڑھتے کہتے ہیں کہ وہ کینہ بن جاتی ہے.
پھر بغض شروع ہو جاتا ہے. یعنی ہونا یہ چاہیے شریعتاً. اب پہلے شریعت کا مسئلہ سن لیجئے. ہم مسلمان ہیں, ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ آقائے دو جہاں حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب دو مسلمان لڑیں تو معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ یا تو اس جس جرم میں جس نے پہل کی ہے, جو گلٹی ہے اسے چاہیے کہ وہ اس کا بدلہ اس سے لے, اس کا بدلہ لے. یا بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے یا کسی اور ذریعے سے اس سے بدلہ لے سکتا ہے, وہ بدلہ لے. کسی شخص نے کسی کو تکلیف پہنچائی, کسی چیز کو تکلیف پہنچائی, تو اسے چاہیے کہ وہی تکلیف, اگر کسی نے اس کو گالی دی یا تھپڑ مارا یا کوئی ایسا خون ناحق کر دیا یا کوئی ایسی حرکت کر دی, تو وہ چاہیے اس کا بدلہ لے لے. تو بدلہ لینے سے ہوتا کیا ہے کہ اس کا دل صاف ہو جاتا ہے. بدلہ لینے سے اس کا دل صاف ہو جاتا ہے. عمومی طور پہ آپ دیکھیں گے کہ ابھی آپ بدلہ کسی سے لے لیں تو وہ دل خوش ہو جاتا ہے, یار میں نے تو اس کا بدلہ لے لیا, تو وہ بھول جاتا ہے. ایک تو یہ بتایا شریعت نے. تو بدلہ لینے سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے, بات ختم ہو جاتی ہے. دوسرا یہ فرمایا حدیثوں نے کہ یا تو پھر اس کو معاف کر دے. اللہ اکبر, معاف کرنا بڑی اچھی صفت ہے اور یہ اللہ کی خاص صفت ہے. اللہ بے انتہا پسند کرتا ہے کہ کوئی بندہ کسی بندے کو معاف کر دے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں, جب کوئی میرا بندہ کسی بندے کو معاف کر دیتا ہے تو اب وہ میرے ذمہ ہو جاتا ہے کہ کل قیامت میں اگر وہ اپنے گناہوں کی پوٹلی لے کر آئے گا اور وہ حوالہ اس کا آئے گا سامنے کہ اس نے میرے کسی بندے کو معاف کیا, تو میں اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا. کتنا اچھا فعل ہے اگر معاف کر دیا جائے. تو یا علیہ السلام نے تو بارہا فرمایا کہ معاف کرنا بہت افضل ہے اس بندے کے لیے کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ کل حشر میں رب اس پہ مہربان ہو جائے. لیکن دونوں چیزیں نہ کرنے سے, نہ معافی دے نہ بدلہ لے, تو پھر ہوتا کیا ہے, پھر اس کے دل میں بغض اور کینہ بھر جاتا ہے. یہ کینہ اور بغض کی میں میجر گناہ آپ کے بعد سامنے ذکر کر رہا ہوں. بہت سارے گناہ میں نے ذکر کیے, سب میں تفصیل میں نہیں جا سکتا کہ یہاں زنا, چوری, نشہ اور دیگر چیزیں جو ہیں یہ بھی سب بڑے کبیرہ گناہوں میں شامل ہیں. لیکن کینہ اور بغض کس قدر خطرناک ہے کہ اس سے کتنے ڈیولپ ہوں گے آپ کو گناہ, آپ دیکھیں. اب جب وہ اس نے دل میں کینہ رکھ لیا, بغض رکھ لیا اس شخص کے لیے, تو وہ کرے گا کیا؟ دوسرا شخص جو ہے اب اس کی پیٹھ پیچھے غیبت کرنی شروع کر دے گا اس کی, کیونکہ وہ دشمن ہے. جہاں کہیں بھی کوئی ذکر آئے گا وہ اس کا نام آئے گا اور فوراً شروع ہو جائے گا, چھوڑو اس کو, رے وہ تو ایسا ہے ویسا. اب غیبت کی تعریف کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے نسائی شریف, مسلم شریف, بخاری شریف میں ارشاد فرمایا, صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غیبت کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا ایسی حرکت جو تم کسی مسلمان بھائی کے لیے کرو, اگر اس کے سامنے کہو تو اس کو بری لگ جائے, اگر اس کے پیٹھ پیچھے کرو گے تو یہ غیبت ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اگر کوئی کانا ہے, کوئی اندھا ہے, کوئی کالا ہے, کوئی ٹھنگنا ہے, کوئی بہرا ہے, حقیقتاً سچ ہے, ہم تو سچ کہہ رہے ہیں کہ وہ کانا ہے, تو یا رسول اللہ کیا وہ غیبت ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں وہ غیبت ہے, غیبت ہے, غیبت ہے. تم کیا سمجھتے ہو, جو اس میں فعل تو ہے لیکن تم اس کے پیٹھ پیچھے اس برائی کو, اس کے عیب کو اچھالو گے, یہ غیبت ہے. اور اگر اس کے اندر وہ عیب نہ ہوا اور تم نے پیٹھ پیچھے کیا تو یہ بہتان ہے. اور تم سمجھو میرے صحابیوں, بہتان اس قدر خطرناک برا عمل ہے کہ اس بہتان والے کو تو اللہ کبھی جنت میں داخل کرے گا ہی نہیں. کس قدر وعید ہے, اللہ اکبر, بہتان کی. کیسا بڑا, جب لڑائی ہوئی, بغض ہوا, کینہ لگا دل میں, پھر اس نے غیبت شروع کی. تو اب آپ کو پتہ ہی, آپ میرے سے زیادہ جانتے ہیں, جب غیبت شروع ہوتی ہے تو پھر جب 10 محفل میں بیٹھتا ہے تو 2-4 لگاتا بھی اس کے خلاف الٹی سیدھی باتیں, حالانکہ اس میں نہیں ہوتی.
وہ دشمنی میں اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ پھر وہ بہتان شروع ہو جاتا ہے. یہ ہماری عورتوں میں گھروں میں عام ہے. یہ بہتان بڑھتا وہ ایسا خطرناک مرض بن جاتا ہے میرے دوستوں بزرگوں. پھر آخر میں کیا ہوتا ہے؟ جو سب سے خطرناک عمل آقا علیہ السلام نے فرمایا تیرا حشر کے اندر جو سب سے پہلے رب کو جو سخت جس کو نفرت ہے جس عمل سے، ایک تو شرک ہے اور دوسرا صلہ رحمی، قطع رحمی. اللہ تعالیٰ پہلی بات اس بندے سے پوچھے گا تو نے دنیا میں کسی کے ساتھ صلہ رحمی کی، قطع رحمی کی ہے، تعلق کو توڑا ہے؟ اگر بندے نے ہاں کہہ دیا تو اس کی پچھلی نیکیوں کو فرشتوں کو بولا روک دے، اس کو سیدھا لے جا میرے پاس سے جہنم کی آڑ میں لے جا، اس کو جہنم کی، بعد میں دیکھوں گا اس کی نیکی جو ہوئی ہوں گی، اس کو لے جا، یہ میرے سامنے آنے کے قابل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نہیں کرے گا. صلہ قطع رحمی کتنی خطرناک. تو قطع رحمی آ جاتی ہے نا، بغض ہوا، کینہ ہوا، جھوٹ ہوا، بہتان ہوا، آپس میں گالی گلوچ ہوئی، پیٹ پیچھے برائیاں شروع ہو گئی. پھر کیا ہوا؟ ارے میں تیرے سے ملتا ہی نہیں، آج کے بعد تیرا میرا تعلق نہیں. یہ ہمارے معاشرے میں اور اب میں کس قدر برا عیب ہے کہ ہم اس سے تعلق توڑ لیتے ہیں. یہ تعلق توڑنا کا حکم 3 دن تک ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کسی نے 3 دن کے بعد تک بھی اس سے تعلق توڑے رکھا تو وہ سمجھ لے کہ وہ کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہے. وہ کوئی بھی نیکی کرے اللہ کی بارگاہ اقدس میں اس کی نیکی نہیں رہتی. تو اب آپ بتائیے رمضان مبارک کے اس خاص تبرک محبت بابرکت مہینے کے اندر ہم جا رہے ہیں جہاں لمحہ لمحہ نیکیاں ہیں. بخدا تم میں سے ہم میں سے کوئی ایسا مجرم ہے جس نے قطع رحمی کر دی کسی بھائی سے، کسی دوست سے، کسی عزیز سے، کسی مسلمان ایسے شخص سے جو قریبی رشتہ دار تو بہت بڑی بات ہے، دور کے رشتہ داروں سے کسی سے بھی کی ہو اور وہ آج تائب نہ ہو اور جا کے اس کو فون کر کے بولے میں تو اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، میں نے تجھ سے برا کیا ہوگا یار لیکن میں تعلق نہیں توڑتا، میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں، اللہ کے واسطے اللہ کو حاضر ناظر جان کر میں تیرے ساتھ رابطہ رکھنا چاہتا ہوں، میرے دل میں کچھ نہیں ہے. آج وہ تائب کر لے. خدا کی قسم رب کتنا مہربان ہو. میں حدیث ایک سناتا ہوں اور سناتا رہا ہوں آپ کو. میں اکثر کبھی سناتا ہوں لیکن یہ اتنی پیاری حدیث ہے کہ جب بھی مجھے موقع ملتا ہے میں چکتا نہیں ہوں کیونکہ یہ ایک بہت بڑی اصلاح ہے. حضور پرنور سنیے غور سے، محبت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ. حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن صدقے اور خیرات کے اوپر بے شمار کثرت سے فضائل بیان فرما رہے تھے. اور آقا علیہ السلام ارشاد گرامی ہے، سرکار فرماتے ہیں ارے جس نے ایک صدقہ دیا اس کو 70 نیکی، یہ نیکی، یہ جنت میں یہ مقام جو صدقہ دے. اللہ. جب صحابہ نے سنا تو مغرب کے بعد سارے صحابہ پھیل گئے جن کے پاس مال تھا، پھر آقا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ میں نے یہ مثالیں دی تو میرے غریب مسکین صحابی تھے نا جن کے پاس مال نہیں، وہ صدقہ کہاں سے کریں، تو ان کے چہرے ذرا نرم پڑ گئے. سرکار نے فرمایا سنو، جو صدقہ مال کے ذریعے نہیں دے سکتا نا اس سے چاہیے اللہ کے نزدیک، اللہ کے پاس سب سے بڑا صدقہ جاریہ پتہ ہے کیا ہے؟ صدقہ جاریہ یہ ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے گناہ یا اس کی تکلیف کو معاف کر دے جو دنیا میں اس نے پہنچائی ہو. اگر وہ اس کو معاف کر دے گا دل سے اللہ کو حاضر ناظر جان کر تو ہوگا کیا، اس کو اللہ اتنے بڑے صدقے کا جو اجر ادا کرے گا جو سب سے بڑا صدقے کرنے والا شخص ہوگا. اللہ اکبر. یہ سب باتیں ہوئیں، صحابہ نکل گئے جن کے بعد جو مال تھا خوب صدقے کیے. اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا، اے ہم کہاں، صحابہ کہاں ہیں. اللہ اکبر. کیسی بات تھی، حضور کے منہ مبارک سے نکلی ہوئی بات کو عمل کرتے تھے. حضور نے تو محبت سے کہا ارے نماز پڑھو، الصلاۃ عماد الدین. اللہ کے رسول فرماتے ہیں نماز میری آنکھ کی ٹھنڈک، نماز میری پیاری، جو میرا امتی نماز پڑھے گا کل میں اس کو پل صراط سے نکالوں گا، حوض کوثر سے پانی پلاؤں گا. اتنی نویدیں سنائی ہیں پیار سے آقا علیہ السلام نے بھری پڑی حدیثیں. لیکن ہم ڈھیٹ ہیں، اتنے ڈھیٹ ہیں. دعوت غلامی رسول کا ایک نعرہ لگانے کی بات کرو تو یہ شور مچا دیتے ہیں، نعروں پہ پورا حال گونج جاتا ہے کہ ایسے عاشق رسول ہیں ان سے بڑھ کر کوئی نہیں. محفل نعت میں چلے جاؤ تو سارے عاشق رسول وہیں تمہیں ملیں گے. اگر وہاں 1000 کا مجمع ہے تو 999 تمہیں عاشق رسول ایسے ملیں گے ہاتھ اٹھا کر کہ تم کہو گے قربان جاؤں یہ ہیں عاشق. اور جب فجر کی نماز کی وقت ہوگی سارے بھاگ جائیں گے. خالی 15 منٹ باقی ہیں، اب 15 منٹ 20 منٹ باقی ہیں، نماز پڑھ کے جا. ساری رات تو نے ایک نفلی عبادت کی، اس کے پیچھے اپنی جان مال سب کچھ کر دیا، مال بھی خرچ کر رہا ہے، اڑا رہا ہے اور سب کچھ خرچ کر رہا ہے، اپنی زندگی ساری خرچ کر دی. جب فرض کا موقع آیا جس کو آقا پسند کرتے ہیں، جس کو آقا علیہ السلام محبت سے اللہ کے لیے تحفہ بنا کر ہمیں دیا،
وہ جب وقت آتا جا سونے کا ٹائم ہو جاتا تیرا، شیطان کہتا اب چل سو جا، تیرا کام ہو گیا، تو نے ساری رات بہت عبادت کر لی، بھی جنت کا کام ہو گیا، کیونکہ 2 نعتیں تو نے پڑھ لی، سن لی، اس میں شاعر نے کہہ دیا کہ وہ بخش جائے گا جس نے کلام سن لیا، تو تو نے کہا اب یہی اینڈ ہے، باقی نماز فرض تو کسی اوروں کے لیے ہوگی، ہمارے لیے نہیں ہے۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ ہے اصلاح، یہ ہے ہماری اصلاح۔ اگر ہم اصلاح کریں تو دوستوں مرنا تو ہے نا، موت تو برحق ہے، کیا ہے قبر کی اندھیری رات شروع ہو جائے گی، کاش کہ ایک لمحہ بھی ہمیں مل جائے نا اپنی اصلاح کرنے کا، توبہ کرنے کا۔ میں نے آپ کو توبہ کی بھی بتائی تھی پچھلی دفعہ بات، پورا لیکچر تھا میرا جس میں آدمی اشارہ سے بھی توبہ کر لینا مرنے سے پہلے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کی زندگی بھر کی توبہ کو، گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ خیر وہ ذکر آیا ایک صحابی، جب آقا علیہ السلام ایک صحابی جو تھے بڑے مسکین تھے، گھر چلے گئے، گھر جا کے سوچنے لگے کہ کتنے اچھے لوگ ہیں، سارے صدقہ دیتے ہیں، کاش میرے پاس مال ہوتا۔ تو ایک دم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آ گئی، سونے سے پہلے آنکھ بند کی، اس رات آنکھ بند کر کے خوب روئے اور کہنے لگے یا اللہ یا اللہ یا اللہ، میں نے جو گناہ کیے ہوں کسی کے ساتھ تو معاف کرنے والا بہتر جانتا ہے، میں نے تو اسے معاف کیا، لیکن میں اس کو جس نے مجھ پر ظلم کبھی کیا ہو، مجھ پہ کسی نے ظلم کیا ہو اور مجھے بے تحاشا بہتانوں اور غیبتوں سے یا کچھ اور معاملات سے دشمنی سے نوازا، اے اللہ میں آج تجھ کو حاضر ناظر جان کر نبی علیہ السلام کی اس بات پر کہ میں اسے معاف کر دیتا ہوں، میں نے اسے معاف کیا، میں نے اسے معاف کیا، میں نے اسے 3 دفعہ کہہ کر میں اس نے ہاتھ پھیرا اور سو گیا۔ صبح جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار اقدس میں آیا تو بیٹھا تو حضور پرنور نماز فجر کے بعد پوری محفل میں اس کو محبت سے دیکھے جا رہے ہیں، اس کو قریب بلایا، اے صحابی تو ادھر تو آ، وہ قریب آیا، پھر سرکار دیکھے جا رہے ہیں محبت سے اس کو، ارے ہزاروں کتنے صحابی ہوں گے وہاں، کیسے جلیل القدر، کہیں صدیق اکبر بیٹھے تو کہیں سیدنا عمر فاروق بیٹھے، کہیں عبد الرحمن بن عوف بیٹھے، اللہ کہیں ابو طلحہ بیٹھے، کبھی زبیر بیٹھے، سیدنا عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ایسے جلیل القدر صحابیوں کے اندر اس غریب کو بلا کر سرکار محبت سے دیکھ رہے ہوں، تو یار بتاؤ مجھے اس صحابی کی شان کیا ہوگی اس وقت، رسول اکرم کا دربار کا عالم کیا ہوگا اس وقت، رسول اکرم کا دربار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، ایک طرف بکر و عثمان و غنی تو ایک طرف عمر علی ہے، اس وقت میرے آقا کے دربار کا عالم کیا ہو، کیا نجم تھے، کیا ستارے ہوں گے، کیسی کیسی شخصیت ہوں گی، اس میں اس کو بلایا، غریب کو اپنے قریب بٹھایا، محبت سے دیکھے جا رہے ہیں، وہ گردن نیچی کر کے پھر اٹھاتا، یا رسول اللہ آج کچھ مجھ سے غلطی ہو گئی، سرکار مسکرا رہے ہیں، کمال ہے تو آج تجھ پر کمال ہے، کہ نہیں یا رسول اللہ کیا کمال ہے، بولے یہ بتا، اے ہے سنیے غور سے، محبت سے سننے والوں دل کی آنکھیں کھول کر، کہتے تو یہ بتا رات تو نے کون سی عبادت کی، کتنی نمازیں تہجد میں پڑھی، کتنے نوافل ادا کیے تو نے ساری رات، میں دیکھ رہا ہوں۔ بولے یا رسول اللہ میں نے تو کچھ ایسا کام نہیں کیا، جو نارمل تھا، عشاء پڑھ کر گیا، سو گیا، پھر وہی تہجد پڑھی اور فجر پڑھنے آ گیا، یہ میرا معمولات تو روز کے ہیں، لیکن رات کو کوئی ایسی خاص میں نے عبادت تو نہیں کی جیسا آپ دریا کر رہے ہیں کہ اور اتنے خوش ہو رہے ہیں، یا میں نے کوئی ایسا عمل کیا۔ سرکار نے کہا نہیں یاد کر، اے ہے سرکار حضور جانتے ہیں، حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلا، حضور جانتے ہیں۔ اللہ سرکار نے پوچھا بتا نا تیرے دل میں تو نے کیا عبادت کی ہے، بتا، سوچ۔ اللہ وہ سوچنے لگا تھا تو یاد آیا اس کو، کل میں نے آنکھیں بند کر کے سونے سے پہلے 5 منٹ میں وہ جو عمل کیا تھا، اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا تھا، کہیں اس کی تو بات نہیں کر رہے سرکار؟ تو کہنے کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ایک عمل میں نے کیا۔ بولے کون سا؟ جب آپ نے فرمایا صدقہ ہے،
وائز اوکے؟ وائز اوکے جی؟ جزاک اللہ. وائز اوکے ہے جی؟ جزاک اللہ خیر. زاہد بھائی وائز اوکے ہے آپ کی؟ زاہد اتاری صاحب از کلیئر؟ میری آواز آ رہی ہے زاہد صاحب؟ زاہد صاحب کو شاید آواز نہیں آ رہی. محترم قبلہ حضرت زاہد صاحب جزاکم اللہ الخیر. جزاک اللہ، آپ نے لکھا، مجھے بہت خوشی ہوئی، اللہ آپ کو اس کا اجر دے. تو سرکار علیہ السلام نے پوچھا کہ تو نے ایسا عمل کیا؟ کہنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل تو کچھ نہیں کیا. پھر یاد آیا تو کہنے یا رسول اللہ میں نے وہ عمل کیا جو آپ نے رات کو بتایا تھا نا کہ صدقہ ہم تو نہیں دے سکتا، ہم تو غریب صحابی ہوں، میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں تو رات کو پریشان تھا کہ میں کس طرح صدقہ دوں، کس طرح نیکی کماؤں، کس طرح اجر کماؤں بے شمار. لیکن آپ کی بات کہ آپ نے فرمایا کہ جو اپنے دشمنوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ اکبر، اس دشمنی کو کرنے والے کو معاف کر دیتا ہے، وہ اللہ کی نگاہ میں دنیا میں سب سے بڑا صدقہ دینے والے کا اللہ اس کو ثواب عطا کرتا ہے. تو میں نے وہی کیا. سرکار نے فرمایا خدا کی قسم سن صحابی، جس رات سے تو نے جب معاف کیا ہے اس وقت سے اللہ نے تمام فرشتوں کو تیری رحمت پہ لگا دیا ہے. خود رب کریم تجھے مسکرا کر دیکھ رہا ہے، تو میں بھی تجھے مسکرا کر دیکھ رہا ہوں. تو اس قدر فضیلت ہے معاف کرنے والے کی. میرے دوستوں یہاں بھی یہ بھی مسئلہ ہے. اب گناہوں میں جو اب میں نے آپ کو بتائی، غیبت، بہتان، سارے چیز نکل گئی. اور گناہوں میں غیبت پہ بھی آگے، ہم حرص پہ بھی آگے. پھر بہتان، صلہ رحمی کا بھی میں نے بتا دیا. قطع رحمی کس قدر خطرناک مرض ہے، اللہ باطنی طور پہ اس قدر خطرناک مرض ہے، ہم سب مبتلا. اور لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اتنا مشکل کر دیتا ہے شیطان کہ اتنا آسان نہیں ہے. کسی سے تعلق توڑ کر، کسی دشمنی کر اس کی طرف جھکنا بہت مشکل کام ہے بھائی. یہ تو تم کسی پریکٹیکل والے سے پوچھو جس سے دشمنی ہو جائے اور تم اس کو فون کر کے بولو یار معاف کرنا، بہت مشکل کام ہے. لیکن جس نے کر دیا نا تو پھر رب کی مہربانی بھی ایسی ہوتی ہے، بندے کو نہ دیکھے بندہ بھلے مذاق اڑاتا رہے. اس میں پھر ایک اور برائی استہزاء کی بھی آتی ہے. استہزاء شروع ہو جاتا ہے جب کسی سے بغض و کینہ ہو جائے تو اس کا استہزاء کیسے ہوتا ہے؟ مذاق اڑانا. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے میرے کسی مومن بھائی کا مذاق اڑایا اللہ تعالیٰ پورے حشر میں اس کا مذاق اڑائے گا، اور زندگی میں بھی اس کو اس عمل کی پاداش میں دنیا میں رسوا کرے گا دنیا والوں کے سامنے. تو پھر یہ عمل کتنا ظاہر ہے. بہتان جسے دشمنی ہوتی ہے تو اس کا مذاق بھی اڑایا جاتا ہے، غیبت بھی کی جاتی ہے، بہتان بھی لگایا جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا، پھر تعلق بھی توڑ لیا جاتا ہے. یہ سارے کبیرہ گناہوں میں شامل ہیں جس کا حاصل جہنمی ہے. تو ہم کیوں نہ آج اپنے باطن کو ان گناہوں سے صاف کریں. ایک سب سے خطرناک گناہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یقین کریں آپ نے سنا ہوگا لیکن آپ نے اس کو کبیرہ گناہوں میں نہیں مانا ہوگا. میں کہتا ہوں 98% وی آر انوالو. میں نہیں، آپ دیکھیں گے جو میں آپ کو جا رہا ہوں بیان کرنے، میری مائیں بہنیں، آپ کے میرے گھر والے، رشتہ دار، عزیز اقارب، ہر منہ سے آپ یہ سنتے ہوں گے اور آپ نے توجہ نہیں دی. آپ سمجھتے ہو کہ ایسا ہی معاملہ ہے. یہ کبیرہ گناہوں میں سے خطرناک گناہ ہے. اللہ عز و جل سے میں معافی مانگتا ہوں میرے اللہ، نہ سنوں، نہ کبھی بولوں، نہ کہوں، نہ ایسے لوگوں میں بیٹھوں. اللہ تعالیٰ مجھے علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں یاد رکھیے، بڑے غور سے سنیے گا. ایک اور گناہ، کیونکہ بہت گناہوں کی تو لسٹ ہے، اس کے اندر گھنٹوں چاہیے. ہمارے پاس صرف 1 گھنٹہ ہوتا ہے الحمدللہ. تو اس 1 گھنٹے میں کوشش تو ہم کرتے ہیں کہ جتنا ہو سکے، ممکن ہو سکے، میں آپ کو اس گناہ کی بات کروں. لیکن اس سے پہلے آئیے، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک روایت میرے ذہن میں آ گئی. مفسرین نے اس پہ کلام کیا تو میں نے کہا کیوں نہ آپ سے پہلے میں اس پہ ہم ڈسکس کر لیں کہ اللہ رب العزت جل شانہ، یعنی تورات کی تختی کا پہلا باب، تورات میں تختی کا پہلا باب جو ہے نا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ عز و جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تختیاں عطا کی تھیں، ان تختیوں میں 10 ابواب تھے. پہلی تختی کا باب یہ تھا، جو میں آپ کو گناہ ہمارے اندر جو رائز ہے نا وہ انشاءاللہ اس کے بعد سناتا ہوں. یہ حدیث مجھے
یاد آ گئی تو میں شیئر کر لوں، کیونکہ وہ 10 باب بھی بڑے اہم ہیں گناہوں کے، کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے تعلیم فرمایا رب العزت نے، وہ کیسے ہیں؟ پہلی تختی کا پہلا باب یہ تھا، اے موسیٰ علیہ السلام میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ تو شرک ہے نا۔ ابھی شرک کے اوپر بھی اگر ہم بات کرنے شروع کر دوں تو اس میں بھی آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ تو آرام سے نکل جائے۔ یہ ایک تو شرک خفی ہے، شرک جلی ہے، اور شرک خفی میں تو ہم سب مبتلا ہے۔ شرک جلی کو تو ہم مانتے ہیں کہ بتوں کو پوجتے نہیں ہیں، کسی اور کو معبود نہیں مانتے، کسی آگے سجدہ نہیں کرتے، لیکن شرک خفی تو اتنا خطرناک ہے کہ ہر تیسرا آدمی ہم میں انوالو ہے۔ بتاؤں کیسے گزر جاؤں کرتے کرتے بات، اگر لگ جائے کسی کو معاف کرنا کسی کے دل پہ لگے تو۔ ہمارے یہاں تو سنیوں میں بتا رہا ہوں، عالم ہے اس کو مجمع چاہیے، عالم ہے اس کو مجمع چاہیے۔ سبحان اللہ نہیں ہوتی تو اس کی تقریر مزہ نہیں آتی، بعض اوقات جملوں میں بھی کہا جاتا ہے دیکھو بھائی سبحان اللہ نہ ہوگی تو میں کچھ بیان نہیں کروں گا، تم کچھ نہیں کہہ رہے ہو، واہ نہیں ہو رہی یار، یہ نہیں ہو رہی۔ تو بعض اوقات شائبہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ دکھاوا تو نہیں ہو رہا ہے، ریاکاری تو نہیں ہو رہی۔ نعت خانوں کو دیکھ لو، بڑے بڑے اسپیکر نہیں ہوں تو وہ نعت نہیں پڑھتے، اور اتنا بھی میں نے سنا کہ بڑا مجمع نہ ہو تو وہ نعت پڑھنے نہیں آتے۔ یار یہ کیا پھر ریاکاری نہ ہوئی؟ مجھے بتائیے نا، یہ شرک خفی ہو رہی ہے، اللہ بڑی کبیرہ گناہوں میں سے۔ یہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو جو تعلیم کی ہے کسی کی شریک نہ ٹھہرانا، شرک کا مقصد یہ 2 شرک ہیں۔ شرک تو یہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ بتوں کو پوجنا، یہ شرک جس کے اندر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں بظاہر، آپ دیکھیں نماز پڑھنے، آئے ہے پہلے تنہائی میں پڑھ رہے تھے، فٹافٹ اسپیڈ سے پڑھ رہے تھے، دھکا دھک، ایک دم دیکھا پیچھے سے کوئی آدمی آ گیا، 2 آدمی آ گئے، اوئے ہوئے اس کی نماز تو دیکھ، ارے بڑے سلو پیارے انداز میں رک کے محبت سے پڑھ رہا ہے، جیسے اتنے لمبے سجدے کبھی زندگی میں نہیں کیے ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور آپ نے دیکھا فرض نماز امام صاحب نے پڑھائی بڑی اسپیڈ سے، بڑی سلو، بڑے آرام سے، اور جب اپنی نماز نفل یا سنت پڑھنے لگے 1 سیکنڈ میں ختم کر لی۔ ارے بھائی اپنی نماز فرض نماز میں تو جلدی بھی کرے تو حکم ہے سرکار کا کہ مجمع میں ایسے لوگ بیمار ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جلدی کرنی پڑتی ہے، لیکن تیری اپنی نماز میں تو نے کس قسم سے اتنی جلدی اتنی اسپیڈ سے پڑھ لی کہ ابھی تو پچھلے والے نے 2 ختم نہیں کی۔ تو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں یہ ریاکاریاں کیا ہوتی ہیں، یہ بہت ساری اس کے اندر زمرے میں محدثین نے کلام کیا ہے، اس میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، آپ سمجھ گئے ہوں گے میری بات، کہ ہمارے یہاں رقم کے لیے بھلے ٹھیک ہے کسی کو تعین کر کے پیسے جانا چاہیے، حفاظ کرام آج کل رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، بس اس کی ایک مثال دے دوں، حفاظ کرام جب 15,000 20,000 ہے، جب مال زیادہ مل رہا ہے وہاں پسند کریں گے کہ میں تو یہاں قرآن سناؤں گا، اور باقاعدہ طے کر لیتے ہیں پہلے سے۔ طے کرنا تو غلط ہے، پہلے سے طے کر لیں گے کہ بھائی 25,000 لوں گا 30,000 لوں گا۔ اول تو ہونا چاہیے کہ قرآن میں طے کیا، وہ تو معاملہ گھنٹوں میں ہونا چاہیے جو بھی ہو جہاں، اور اس میں اس کی نیت کے بتا رہا ہوں تعلق، کہ وہ دیکھتا ہے کہ جہاں مجھے زیادہ مل رہا ہے میں وہاں جاؤں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جہاں محبت سے سننے والے ہوں، اللہ اس کی رضا کے لیے سنانا والا ہو، وہاں اس کو ترجیح دینی چاہیے۔ تو یہ بے شمار ریاکاریوں کی صفت میں بے شمار معاملات جو آپ سمجھتے ہیں دنیا میں ہیں ہمارے پاس، دکھاوا کہ جناب میں نماز پڑھتا ہوں۔ اب بتائیے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ہمارے کہ کبھی بات نہ بھی کر رہے ہوں اور سنائیے آپ کی نمازیں کیسی جا رہی ہیں، حصہ پوچھ لیں گے ماشاءاللہ، تو اس کا جملہ بڑا اچھا ہوگا، وہ کہے گا ارے بھائی میں تو 3 بجے اٹھ جاتا ہوں، اپنا تو بس 3 بجے اٹھنا ہے بس، پھر تہجد، پھر اپن فجر، بھائی اپنا معاملہ ہے۔ اللہ اکبر، تیری تہجد تیرے اور تیرے رب کے درمیان ہے۔ تہجد کی نماز جو ہے رب اور بندے کے درمیان میں، تو دنیا والے کو کیوں لے آیا بتانے کے لیے کہ میں تہجد پہ اٹھتا ہوں 3 بجے، اور یہ کیا ہے؟ یہ اندر کا دکھاوا، یہ ہے اس کو کہتے ہیں شرک خفی، جس کو سے بھی بچنا چاہیے۔ الحمدللہ میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سیکنڈ کہ اے موسیٰ میرے اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرتا رہے، میں تجھے ہلاکتوں سے بچا لوں گا، تیری عمر بھی بڑھاؤں گا، تجھے پاکیزہ اور خوشگوار زندگی بھی عطا کروں گا، تجھے اس سے بہتر زندگی کی طرف لے جاؤں گا۔ تیسرا باب، کسی ایسے انسان کو قتل نہ کرنا، یہ گناہوں کا باب ہے جو آپ کو بیان کر رہا ہوں، کتنے گناہ ہیں، جس کے 10 گناہ میں آپ کے سامنے بڑے بڑے میجر تورات سے، جس میں موسیٰ علیہ السلام کی تورات، تو پہلا باب، پہلی تختی جو یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو اور نصیحت کی کہ کسی انسان کا قتل نہ کرنا، جس کے قتل کو میں نے حرام کر دیا
ہو، ورنہ تجھ پر زمین اپنی وسعتوں کے باوجود، آسمان اپنی جہدوں کے باوجود تنگ ہو جائے گا، اور میری ناراضی تجھے نار جہنم تک پہنچا دے گی۔ میرے نام کی جھوٹی قسم نہ کھانا، اے بندو اللہ کے نام کی جھوٹی قسم نہ کھایا کرو، اور نہ ہی گناہوں کے دلدل میں پھنسنا۔ جو میری پاکی بیان نہیں کرتا، میرے ناموں کی تعظیم نہیں کرتا، اسے نہ تو میں پاک کرتا ہوں نہ ہی اس کا تزکیہ کرتا ہوں۔ نمبر 5، میں نے اپنے فضل و کرم سے صدقہ جو کچھ لوگوں کو عطا کر رکھا ہے اس پہ حسد نہ کرنا۔ حاسد میری نعمتوں کا دشمن ہے، میرے فیصلوں کا منکر ہے، میری تقسیم پر ناراض ہے، اور جو میرے فیصلوں کو تسلیم نہیں کرتا، میری تقسیم پر راضی نہیں ہوتا، نہ تو میں اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں، نہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا ہے۔ چھٹی بات، کسی ایسی بات پر گواہی نہ دینا جو نہ تو تیرے خانہ عقل میں محفوظ رہی، اور نہ ہی گوشہ سماعت تک پہنچی، اور نہ ہی تیرے دل پر اس بات پر پختہ ہے کہ میں گواہ کو ان کے گواہوں کے ساتھ قیامت کے روز کھڑا کر کے ان سے پوچھ کروں گا۔ جھوٹی گواہی دینے والوں سنو۔ 7واں، چوری نہ کرنا، جسٹ سمپل۔ 8واں، اپنے پڑوسی کی اہلیہ سے زنا نہ کرنا۔ دیکھیں آپ، کیا اللہ، کیا اللہ، اپنے پڑوسی کی اہلیہ سے زنا نہ کرنا، ورنہ میں اپنی نظر رحمت تجھ سے پھیر لوں گا، آسمان رحمت کے دروازے تجھ پر بند کر دوں گا، اوروں کے لیے بھی ایسی چاہت کا مطالبہ جیسی اپنے لیے چاہت ہے۔ اوئے ہائے، کیا بات ہے، یعنی دوسروں کے لیے جو اچھی چیز چاہے، جو اپنے لیے چاہے، وہ دوسروں کے لیے چاہے۔ 9واں، میرے سوا کسی اور کا نام لے کے ذبح نہ کرنا۔ میں اسی قربانی کو قبول کرتا ہوں جس قربانی میں اللہ کے نام پر، اللہ کی رضا سے کے لیے ہو۔ 10واں، آخری، ہر مشغولیت سے فراغت حاصل کرنے کے لیے ہفتے کو پورے دن میری عبادت کیا کر۔ سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہفتے کا دن مقرر کیا تھا، اور پھر میری امت کے لیے اس نے جمعۃ المبارک کو پسند فرمایا، اور وہ ہمارے لیے اسے عید بنایا۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ چند نکات تھے جو میں نے گناہوں کے بابت عرض کیے۔ بنکانہ گناہ تو بے شمار ہیں، ان کا کس طرح سے وہ ایک بہت زبردست، یہ تو میں خیال نسائی شریف کے اندر ہے، ابو محمد بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے راوی ہیں کہ اگر تجھ میں طاقت ہو تو اس شخص کی برائی نہ کر جس سے تجھے پیار ہے، تو ضرور ایسا کر۔ عرض کیا گیا حضرت کیا کبھی کوئی اپنے پیاروں سے بھی محبت کرتا ہے؟ فرمایا ہاں، تیرا نفس تجھے بڑا پیارا ہے، آئے ہے، اور بڑا محبوب ہے۔ جب تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا اور خود کو گناہ آلود کرے گا نا، تو گویا تو نے اس نفس سے برائی کی۔ کسی دانا نے کہا کہ ہمیں کوئی وصیت کیجیے، تو انہوں نے فرمایا اپنے رب سے بھی جفا نہ کرو، مخلوق سے بھی جفا نہ کرو، اور اپنے آپ سے بھی جفا نہ کرو۔ رب کے ساتھ جفا سے مراد اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو چھوڑ کر مخلوق کی اطاعت میں نہ لگ جاؤ۔ مخلوق سے جفا کرنے سے مراد دوسرے لوگوں کے پاس بیٹھ کے اوروں کی تذکرہ و برائی نہ کرو، غیبت نہ کرو۔ خود سے جفا کرنے سے مراد اللہ تعالیٰ کے فرائض کو ہلکا نہ سمجھو۔ آئیے گناہ پر ندامت کے پر بھی ایک تفسیر سن لیں۔ حضرت قحمص بن الحسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ کے ولی اور محدث گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے گناہ پر اس قدر شرمسار ہوں کہ 40 سال تک اس گناہ پر اشکباری کر رہا ہوں۔ کتنے اللہ والے ہیں، کتنے بڑے محدث، کتنے بڑا ائمہ ہیں، دیکھیں آپ حیران ہوں گے کہ 40 سال تک ایک گناہ کیا۔ گناہ تو سن لیں، گناہ تو سنیں، اللہ اکبر، اس گناہ کو سن کے تمہیں لگے گا تو یہ تو کروڑوں دفعہ میں کر چکا ہوں، اربوں دفعہ ہم کر چکے ہیں یہ گناہ۔ اور یہ بزرگ اللہ کے کامل ولی ایک دفعہ کیا ہے تو 40 برس تک رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہے ہیں۔ ہم تو ایک دفعہ بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ 40 سال تک اس گناہ پر اشکباری کر رہا ہوں۔ پوچھا گیا اے اللہ کے بندے وہ کون سا ایسا گناہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا میرا ایک بھائی میری ملاقات کے لیے آیا تو میں نے اس کے لیے مچھلی خریدی، پھر میں نے اپنے ہمسائے کی دیوار سے تھوڑی سی مٹی لے کر اپنے ہاتھوں کو صاف کیا۔ یہ اس کو بھی گناہ سمجھتے ہیں، اور تم تو دوسروں کا مال لے کے کھا جاتے ہو، ڈکار بھی نہیں لیتے۔ پڑوس کی چیز ہو، ٹھیلے پہ جاتے ہو، گزرے ارے یار یہ سیب کے ساتھ کھا لیا بغیر پوچھے، پتہ نہیں کیا کیا کام کیے۔ اللہ معاف، کس قدر یہ علماء کرام اور یہ اولیاء کرام اس کو کبیرہ سمجھ رہے ہیں گناہ کو، اور ہم تو اس کو فیشن سمجھ رہے ہیں، ہم اس کو جسٹ فار انجوائمنٹ سمجھ رہے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کسی کی جیب سے نکال لی کوئی چیز، ارے ٹافی بھی کھا لی بغیر پوچھے،
تو وہ بھی جرم میں آ جاتا ہے. چھوٹی سی چیز ہے حالانکہ, اور یہ ہمارے معاملات ہیں. اللہ عز و جل ہمیں بڑا کرم فرمائے. میرے دوستوں بزرگوں, محدث فرماتے ہیں گناہ گار کے نزدیک جو گناہ بڑا ہوتا ہے, اسے اس گناہ پر خوف خدا پیدا ہو جائے تو یہ گناہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک چھوٹا ہے. غور سے سنیے. اور اگر گناہ گار کی نگاہ میں جو گناہ چھوٹا ہے اور وہ پھر خوف خدا پیدا نہ ہو تو اللہ کے نزدیک ایسا گناہ بہت بڑا ہے. کیونکہ سب سے بڑا گناہ وہ ہے جس پر اصرار کیا جائے, کنٹینیوس کیا جائے, بار بار اس کو ریپیٹ کیا جائے, وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو. جیسا کہ بعض صحابہ کرام سے مروی ہے, آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں گناہ پر اصرار کرنے سے چھوٹا گناہ نہیں رہتا, اور استغفار سے بڑے سے بڑا گناہ بھی گناہ نہیں رہتا. آئیے گناہ سے بدتر حضرت عوام بن شعیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ بھی محدث ہیں, 4 چیزیں گناہوں کے بعد گناہ سے بدتر ہو جاتی ہیں. گناہ کا چھوٹا سمجھنا, گناہ کو چھوٹا سمجھنا, گناہ پر اترانا, گناہ پر خوش ہونا, گناہ پر اصرار کرنا. اللہ اکبر. میرے دوستوں بزرگوں, اللہ رب العالمین ہم سب کو ان باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ, گناہ ایک ہوتا ہے میرے دوستوں بزرگوں, لیکن اس میں عیب 10 ہوتے ہیں. گناہ ایک ہوتا ہے اور اس میں عیب 10 ہوتے ہیں. امام قیم اور امام ابن کثیر, انہوں نے اپنے اس تقریباً 10 عیب ایک گناہ کے بیان کیے ہیں. ملاحظہ کیجیے, اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں کہ گناہ سے بچنا چاہتے ہیں, گناہ کی ڈیفینیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں. گناہ ایک ہوتا ہے لیکن اس میں عیب 10 ہوتے ہیں. بندہ جب گناہ کرتا ہے نا تو خود اپنے رب کریم کو ناراض کر لیتا ہے. جب خالق کائنات ہر وقت اپنے بندر پہ قادر ہے, یعنی اللہ کو ناراض کر لیتا ہے گناہ کرنے سے. گناہ کر کے بندہ اسے خوش کرتا ہے جسے بندے کے ساتھ دائمی بغض ہے, اور بغض رکھنے والا ابلیس لعین ہے جو اللہ رب العزت جل شانہ کا دشمن اور بندے کا بھی دشمن ہے. تیسرا, گناہ کرنے سے انسان بہترین جگہ یعنی جنت سے دور ہو جاتا ہے. چوتھا, بدترین جگہ جہاں جہنم کے قریب ہو جاتا ہے. پانچواں, گناہ کرنے سے بندہ اپنے محبوب چیز پر ظلم کرتا ہے, اور بندے محبوب کی چیز کیا ہے؟ اس کا نفس. چھٹا, گناہ کرنے سے بندے کا نفس پلیت ہوتا ہے, حالانکہ اللہ تعالیٰ تو اسے پاک و صاف کیا ہے نا, نفس کو تو ہم نے پلیت کیا نا. ساتواں, گناہ کرنے سے بندہ اپنی حفاظت کرنے والے ملائکہ فرشتوں کو اذیت دیتا ہے. آٹھواں, امت کے گناہ سے رسول اکرم حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ انور میں غمگین ہوتے ہیں. اے ہائے کیا بات ہے, واہ محدث ہو, تمہارا جواب نہیں. اے عاشق رسولوں سن لو, ایک گناہ تم کرتے ہو میرے آقا مغموم ہو جاتے ہیں, غمگین ہو جاتے ہیں تمہارے گناہ کرنے سے. اللہ اکبر. نواں, گناہ کرنے سے بندہ شب و روز کو اپنے اوپر گواہ بنا لیتا ہے اور شب و روز کو اذیت دیتا ہے, انہیں غمزدہ کرتا ہے. شب بھی دن بھی رات بھی غمزدہ رہتے ہیں کہ یہ اللہ کا بندہ ہے, اللہ کے محبوب کا امتی اور گناہ کر رہا ہے. 10واں, گناہ کرنے سے بندہ ساری مخلوق سے خیانت کرتا ہے. اللہ اکبر. میرے دوستوں بزرگوں, یہ چند گزارشات تھیں, یہ چند ملفوظات تھے جو میں نے گناہ کے بابت میں آپ کے سامنے پیش کی. اب آئیے جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں, آپ کے اور میرے, جس میں ہم مشغول ہیں, ہمارے گھر والے, ہمارے عزیز دوست احباب, ریئلٹی, یہ ریئلٹی ہے. آپ دیکھیں گے اس کے اندر گناہ میں, اس گناہ کو کہتے ہیں آڑ دلانے پر وعید. اللہ اکبر. آڑ دلانے پر وعید. یہ آڑ دلانا کیا ہے یہ سمجھیے. گناہ میں آڑ دلانا اس کو کہتے ہیں میرے دوستوں بزرگوں, کسی شخص نے, یہ سارے گناہوں کی بات ہو گئی, گناہ کیا, ایگزامپل زنا کیا, شراب پی, جوا کھیلا, جوا کھیل کر توبہ کر لی, معافی تلافی کر لی, لیکن آڑ دلانا اس کو کہتے ہیں کہ شرم دلائی جائے. کبھی کسی محفل میں وہ تمہیں کسی بات پہ تمہاری حجت ہو جائے, لڑائی ہو جائے, تکرار ہو جائے, اور تم ایک دم کہہ دو ابے تو وہی چور ہے نا, اس جگہ پہ چوری کر کے آیا تھا, آج پارسا بن رہا ہے, اور تو کتنی شرابیں پیتا تھا, آج پارسا بن رہا. یہ ہمارے معاشرے میں جملے عام ہیں, سن لو. اللہ, حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت انس بن مالک, دونوں سے بے شمار حدیث منقول ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا, جو شخص کسی مسلمان بھائی کو اس کے گناہ کی آڑ دلاتا ہے, کو گناہ کی شرم دلاتا ہے, پرانے ماضی میں ہو گئے حالانکہ اس نے توبہ کر لی, جو یہ شخص کرتا ہے اس کے گناہ کی آڑ دلاتا ہے, اللہ تعالیٰ زندگی میں مرنے سے پہلے
وہی گناہ اس کے اندر شامل کر دیتا ہے. اللہ اکبر. یہ ہے آڑ کتنا خطرناک ہے. اور ہم سب معاشرے میں اگر ہم پھیل کر دیکھیں تو یہ عام ہے. ذرا سی باتوں میں، گھروں میں، بچوں میں، ادھر ادھر. ہم بچوں کو بھی نہیں چھوڑتے. بچہ کبھی کوئی چھوٹی چھوٹی چوری کر لی، اس نے توبہ کر لی، ہم پکڑ لیتے ہیں، ارے او یہ تو چوری ہے، ارے فلانے بھائی کا بیٹا وہ پکا چور تھا بھائی، وہ چور تھا، اسی نے کی ہوگی، شک مار ڈال کے. حالانکہ وہ بیچارہ توبہ بھی کر لیا، معافی مانگ لی، پٹ بھی لیا، سب کچھ بھی ہو گیا. لیکن یہ بڑوں میں بھی ہے، ہمارے دوستوں میں بھی ہم بیٹھے ہوں گے اور یہ بھائی شک تو مجھے اس پہ جا رہا ہے، کیوں؟ وہ چور پکا ہے بھائی. استغفر اللہ. حالانکہ وہ معافی مانگ چکا، ہو سکتا ہے نمازی بھی ہو گیا ہو، لیکن ہم اس کی آڑ دلاتے ہیں. اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں؟ اے بندے، زندگی میں مرنے سے پہلے وہی گناہ تیرے میں شامل کر دے گا اللہ، جو بندے کو شرم، میرے بندے کو شرم اور آڑ دلاتا ہے. محدث فرماتے ہیں ہونا یہ چاہیے، ہونا یہ چاہیے. میری آواز صحیح ہے؟ آواز صحیح ہے؟ کوئی اوکے کر دے آواز. میرا بیلکس پریشان ہو رہا ہے. میری وائس صحیح ہے؟ جزاک اللہ. تو ہونا تو یہ چاہیے. دیکھیں آپ، کوئی گناہ گار آپ کا دوست عزیز گناہوں میں مبتلا ہے، تو یہ اصلاح کے لیے محدثوں نے کیا فرمایا؟ اس کے پاس تنہائی میں بیٹھ جاؤ، بڑی اخلاق سے، بڑی محبت کے ساتھ اپنے آپ کو اس کے سامنے مثالیں دے کر، حوالے دے کر کہ اللہ تعالیٰ توبہ کو معاف کر دیتا ہے. کوئی بات نہیں، کتنے بھی بڑا کرو. 99 قتل کرنے والے کو اللہ نے 100 قتل کرنے والے کو معاف کر دیا. پتہ نہیں کس کس کو گناہ کو معاف کر دیا، کیسے کیسے گناہوں کو معاف کر دیا. اس طرح کی مثالیں دے کر پیار سے اس کو سمجھاؤ اور اس کو تائب کرو کہ وہ توبہ کر لے. یہ حکم تک تو ہے، لیکن اس کی غیبت کرنا، اس کے گناہوں کو اچھالنا، تو یہ تو، اور وہ بھی توبہ کرنے والے گناہوں کو، جبکہ وہ توبہ کر چکا ہے. جبکہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں التائب من الذنب من لا ذنب لہ. ارے گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو. ایسا ہو جاتا. اور تو کیسا ہوتا؟ اللہ فرما رہا ہے، اللہ کا رسول فرما رہا ہے، اور تو کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ گناہ گار ہے، پہلے گناہ کرتا تھا، تانے مار رہا. تو پھر اللہ کب راضی ہوگا تجھ سے؟ اور ایک اور بھی اس میں مثال آتی ہے، ایک اور بھی اس میں مثال یہ آتی ہے کہ ہمارے گھروں میں بین ہوتا ہے، عورتیں ہوتی ہیں، مسئلے مسائل ہوتا ہے، دشمنی ہوتی ہے. ہوتا کیا ہے؟ تمہارا کوئی دشمن جس سے تمہاری دشمنی، وہ بیمار ہو گیا، فالج گر گیا، تمہیں اطلاع ملی کسی کو، ارے فالج، ہاں اس کا تو یہی ہونا تھا، سب سے دشمنی رکھتا ہے نا، اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا تھا، اس کو تو ہونا ہی تھا فالج، اتنی برائیں کری ہے معاشرے میں، سب کو یوں کرتا تھا، ہمیں گالیاں دے رہا تھا، ہماری بک دے رہا تھا. دیکھا کیسا اللہ نے دکھا. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی مومن بھائی کے لیے کبھی یہ تو سوچے، کبھی یہ تصور کرے کہ وہ میرا بیمار ہوا اور تو نے یہ کہا کہ اللہ، تو نے یہ کہا کہ ہاں اس کے ساتھ تو یہی ہونا تھا، اس لیے کہ وہ تو ہماری بھی برائی کرتا تھا، اس کے ساتھ اچھا ہوا جو ہوا، اس کے اعمالوں کا بدلہ ملا ہے. تو اللہ فرماتا ہے بندے سوچ لے، تو نے کسی میرے مومن بندے کے لیے تو نے یہ سوچا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے کہ وہ اس بیماری میں مبتلا ہوا ہے، تو بد فکر نہ کر، اللہ تجھے اسی بیماری کے اندر مبتلا کر کے مارے گا جس کے بارے میں تم نے تانا زنی اور اس کو آڑ دلائی ہے. ایسا بھی عام معاشرے میں عام ہے. ہماری بات بات کے اوپر کسی دشمن کا سن لیتے ہیں، کہتے ہیں ارے بھائی کیا ہوا؟ وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کا تو یہی ہونا تھا، قتل تو ہونا ہی تھا نا، بڑا ڈاکو تھا، بڑا رابر تھا بھائی، بہت بڑا ایجنٹ تھا، بہت بڑا تنظیم میں تھا، اور یہ تھا، اس نے مار مار کے قتل کیے میں یہ ہوگا. حالانکہ ہو سکتا ہے اس نے توبہ کر لی، اس نے ظن رکھ گیا. اللہ کے کام اللہ پہ چھوڑ دے. تو کون ہوتا ہے یہاں حکم صادر کرنے والا؟ اور یہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں سے ہمیں محفوظ فرمائے. میرے دوستوں، آخر کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر کر لوں، جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، سارے گناہوں کی باتیں میں نے کی. پھر اس کے بعد میں ایک حدیث بیان کروں گا حضور علیہ السلام کی کہ التائب من الذنب من لا ذنب لہ، کہ بھائی جب توبہ کرنے کے بعد اگر وہ معافی مانگ لیتا ہے تو بندے تیرے کو جرت کیا ہے کہ تو اسے الزام لگائے اور اس کو گناہ گار کہے. یہ ایک حدیث ہم بیان کریں گے ایک بڑے پیارے صحابی کی. لیکن اس سے پہلے قرآن مجید کی آیت میں نے خطبے میں تلاوت کی کہ ان تغفر ان تعذبہم فإنہم عباد وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. حضور علیہ السلام ایک روز تہجد کی نماز میں، امتیوں میرا محبوب آقا کیسا، وہ جانتا تھا تم کتنے گناہ کرو گے، وہ جانتا تھا تمہارے اندر گناہوں کا انبار ہوگا. یہ حضور 1200-1400 برس پہلے جانتے تھے کہ میرے بندے، میرے امتی کس قدر افتاد میں ہوں گے. تو یہ آقا علیہ السلام نے یہ جب آیت کریمہ قرآن مجید فرقان حمید کی تہجد کی نماز میں پوری رات تکرار کی، پوری رات آپ پڑھتے رہیے نماز کے اندر،
پڑھتے رہے اور تہجد میں سے روتے رہے. اللہ، اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ تو میری امت پہ عذاب، میری امت کے گناہوں پہ عذاب دے سکتا ہے چاہے تو. میری امت پہ اے اللہ ان تعذبہم فإنہم عباد، اے مالک تو میرے بندے، میرے امتیوں پر عذاب دے سکتا ہے ان کی گناہ کی پاداش میں، کہ تیرے اختیار میں، لیکن تو نے بخش بھی سکتا ہے، یہ تیرے لیے آسان ہے مالک، کیونکہ تو بڑا عزیز الحکیم حکمت والا ہے. اللہ، کیسا محبوب آقا ہے کہ امت کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ اللہ تو بخش دے تو کتنا آسان ہے تیرے لیے. تو اللہ کے حبیب تو ہمارے لیے یہ دعا کر رہے ہیں. ایک اور حدیث میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آقا نے فرمایا کہ ایک شخص جو ہے، مثال دیتے ہوئے، آگ جلائی اور آگ کے شعلے جب بھڑکے تو پروانے آ کر اس میں جلنے لگے. وہ شخص کھڑا ہوا اور آگ کے پروانوں کو بھگانے لگا کہ ہٹو، دور ہو جاؤ، مت آؤ، جل جاؤ گے. جو وہ بچاتا رہا لیکن پروانے آ کے جلتے رہے. سرکار نے فرمایا میری امتی کا بھی یہی حال ہوگا، یہ گناہ کر کر کے جہنم کی طرف دوڑتے جائیں گے، میں انہیں بچاتا رہوں گا، مت آؤ. اے میری مثال اس شخص جیسی ہے. تو آقا علیہ السلام نے تو گناہوں کے بچانے کے لیے ہمیں کیسے توبہ کے عمل بتائیں کہ کاش کہ تو اللہ سے رجوع کر لے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچ جا اور وہاں اس کے صدقے دعا مانگ تو تیرا بیڑا پار ہو. میرے دوستوں بزرگوں، آئیے نا اب میں آپ کو وہ حدیث سناتا ہوں کہ جو ہم آڑ کی بات کرتے ہیں نا، گناہوں کو یاد دلاتے ہیں. ایسے تو 2-4 حدیثیں بہت ساری میرے سامنے موجود ہیں الحمدللہ، لیکن میں ایک حدیث پاک، حضور کے ایک صحابی تھے، بڑے چاہنے والے، محبت کرنے والے، حضور سے بے انتہا محبت کرنے والے عاشق. غلطی سے شراب پی لی انہوں نے، نئی شراب کا شریعتی قانون نافذ ہو چکا تھا کہ شراب نہیں پینی، منع ہو گیا تھا. اس کے بعد وہ سزا بھی آ گئی تھی کہ کوڑوں کی سزا بھی ہوگی، لیکن غلطی سے شراب پی لی اس صحابی نے. عقائد دو جہاں حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار اقدس میں کمپلین آئی کہ یا رسول اللہ آپ کے پیارے چہیتے نے شراب پی لی ہے. حضور نے اس کو بلا بھیجا اور پوچھا، 2 گواہ تھے، تو نے شراب پی؟ اس نے گردن جھکا لی، یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے تائب کر لیا، میں نے معافی مانگ لی، اے اللہ میرے سے ہوئی ہے. بولے تو نے معافی تو مانگ لی لیکن جرم کی سزا تو ملے گی. یہ تو شریعت میں قانون نافذ ہو چکا ہے کہ تجھے 80 کوڑوں کی سزا ملے گی، تجھے کوڑے کھانے پڑیں گے. اس نے گردن جھکا لی، یا رسول اللہ حق ہے، تسلیم ہے. صحابی فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام نے کوڑوں کی سزا دی اور میرے آقا تو محبت کرتا تھا نا، عاشق تھا نا، دو عاشقوں کا کیا کمال ہے. اے مزہ تب ہے سرکار میں شرم کہہ دے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے. حضور کتنی محبت کرتے ہیں. حضور جب نکلے ہیں، حدیث کے الفاظ سنیے، حضور نکلے، یہاں یہ الفاظ آ رہے ہیں کہ حضور 2 قدم آگے بڑھ کے حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گردن مبارک کو، چہرہ مبارک کو ٹرن کیا بیک اور اس صحابی کو دیکھا. اور کیسے دیکھا؟ پیار سے مسکراتے ہوئے اس کو دیکھا. اللہ کو سزا بھی دے دی اور مسکراتے ہوئے دیکھا. اس صحابی نے جب گردن اٹھائی کہ حضور سے دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ خدا کی قسم آپ نے جس طرح سے مجھے دیکھا ہے اب کوڑے کھانا میرے لیے آسان ہو گیا. اے کوہان جاؤں میرے. سزا لاگو ہوئی، کوڑے لگے. آپ کو مدینہ شریف کا تو معلوم ہے اس زمانے کا. کوڑے لگنے کے بعد ہوتا ہی تھا کہ اس مجرم کو جس کے کوڑے لگتے تھے اس کو طبیب کے پاس، ڈاکٹر کے پاس لیا جاتا تھا، اور وہ حکیم یا طبیب جو ہے مدینے کا، وہ اس کے زخموں کو مرہم لگاتا تھا، علاج کرتا تھا. تو جب کوڑے لگ گئے، زخمی ہو گئے، پوری حالت میں پڑے، تمام صاحب آ گئے، بولے چلیے آپ کو طبیب کے پاس لے جانا. اے ہے کیا بات ہے، اے ہے سبحان اللہ، اے ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا فرماتے ہیں صحابی کہ نا کس طبیب کے پاس؟ بولے وہ مرض کا علاج کرنے والے. بولے نہیں، میرا طبیب تو سرکار مدینہ ہے، مجھے تو ان کے پاس لے جاؤ، میرے تو طبیب وہ ہے. اللہ اکبر. میرے زخمانو دل دے دردانو، میرے زخمانو دل دے دردانو،
نور رس آئی دوا مدینے دی رس آئی دوا مدینے دی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے دی مہکی مہکی فضا مدینے دی میرے زخمان یا رسول اللہ میرے آقا لے کے چلو تم مجھ کو مدینے لے کے چلو لے کے چلو تم مجھ کو مدینے لے کے چلو لے کے چلو تم مجھ کو مدینے لے کے چلو لے کے چلو لے کے چلو مجھ کو مدینے لے کے چلو یا رسول اللہ جو بیمار ہے ان کا شفا ان کی شفا ان کا دواخانہ مدینے والے ہیں یہ عقیدہ صحابہ کا ہے وہ کہنے لگے مجھے تو سرکار کے پاس لے چلو مجھے کسی طبیب کے پاس نہیں جانا جب اس کو اٹھا کر سرکار کے دربار اقدس میں لایا گیا تو محفل جمی ہوئی تھی صحابہ بیٹھے تھے تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور غصے میں کہنے لگے اس کو دیکھ کر یا خمار یا خمار یا خمار ارے او خچر او شرابی شراب پینے پی تو نے پی تجھے شرم نہیں آئی تجھے احساس نہیں ہوا تو مدینے کے شہر میں بیٹھا ہے تو نبی کی صحبت میں بیٹھا اور تو نے شراب پی لی تجھے شرم نہیں آئی تجھے یہ نہیں آئی وہی آڑ دلانے والی بات کی حضور نے جب یہ سنا تو حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے کے ساتھ آپ نے کہا ممبر لگاؤ ممبر پر بیٹھ کر آپ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے تم لوگوں کو کیا حق پہنچتا ہے تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کسی کو شرابی کہنے کا کہ جب کہ اس نے توبہ بھی کر لی سزا بھی لے لی سب بھی معاف کر دیا اس کو رب نے بھی معاف کر دیا اور اس کے محبوب نے بھی معاف کر دیا تم کو کیا حق پہنچتا ہے کہ اس کو اب شرابی کہو سنو اس شرابی کے بارے میں کہا تم نے جس کے ساتھ الزام لگایا ہے اس صحابی کے لیے سنو میں اس سے محبت کرتا ہوں اور یہ مجھ سے محبت کرتا ہے یہ میرا محب ہے اب کہو کون برا کہے سبحانہ بروں کو اپنے گلے سے لگایا محبوب دو عالم نے بروں کو اپنا کہا رحمت دو عالم نے بڑا حسین ہے مقدر گناہ گاروں کا بڑا حسین ہے مقدر گناہ گاروں کا بڑا حسین ہے ایک اور حدیث پاک آپ نے سنی بھی ہے بے شمار رجم کے کیس تھا زنا کا کیس تھا جس کے اندر اس کو آقا علیہ السلام نے آرڈر کر دیا کہ اس کو زمین دوز کر دیا جائے پتھروں کے ساتھ کیونکہ شادی شدہ جو زنا کرتا ہے اس کی سنساری کا آرڈر آتا ہے شریعت میں ہمارے جو شادی شدہ زنا کرے وہ سنسار ہوتا ہے وہ سنسار کر دیا گیا اس کو حضور نے جب شروع میں آرڈر سنایا تو حضور علیہ السلام جو ہے بڑے غمزدہ ہو گئے اس صحابی کے لیے چاہنے والا صحابی تھا پیارے تھے بڑا رنجیدہ بھی ہوئے کہیں اس حدیث کے بارے میں ایک صحابیہ کا بھی ذکر آتا ہے کہیں صحابی کا بھی ذکر آتا ہے خیر اب بڑے رنجیدہ تھے اور سنا کہ اس کو سزا بھی ہو گئی اس کو سنسار بھی کر دیا گیا پتھر میں تو صحابہ نے دیکھا کہ جب سب کچھ ہو گیا تدفین بھی ہو گئی تو حضور اس کے لیے رحمت کی دعا کر کے مسکرا رہے ہیں حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعائیں کر کر کے مسکرا رہے ہیں صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سزا سنائی تھی آپ اتنے پریشان تھے اتنے غمگین تھے اللہ اکبر آپ اب جس کے لیے رحمت کی دعا کر رہے ہیں اور آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے اللہ اکبر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سن لو میرے دوستوں بزرگوں آقا نے فرمایا ارے وہ صحابیوں تمہیں کیا بتاؤں میں میرے اس پیارے نے اللہ اپنے زنا کے بعد جو توبہ کی ہے وہ اس قدر مقبول اللہ کی بارگاہ میں توبہ ہے اس قدر کثیر ہے کہ میں ساری امت کے کروڑوں امتیوں کو بانٹ دوں تب بھی وہ کم نہ ہو اللہ اکبر اس قدر توبہ کی عظمت تو گناہ کے بعد اس کی ہوئی کہ آقا صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ توبہ میں پوری امتیوں میں بھی بانٹ دوں اس کی تب بھی وہ توبہ
کم نہ ہو تو آپ اندازہ کیجئے کسی کو آڑ نہ دلائیے۔ اللہ اکبر۔ ہم آخر کے اندر چند کلمات میرے ساتھ مل کے ہاتھ اٹھا کر دعا کر لیجئے کہ گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔ تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، میرے بکو تو چھپا میرے مولا، میرے عیبوں کو تو چھپا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلوا علیہ۔ اللہم آمین، اللہم آمین، اللہم اغفر واللہم اغفر، اللہم اغفر یا رحیمنا وکریمنا وشفیعنا، اللہم رب اغفر وارحم فإنک خیر الراحمین، اللہم انی اسألک العافیة فی الدنیا والآخرہ، اللہم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم ربی اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہم ربی اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، وصلی اللہ تعالی على خیر خلقی ونور عرشی قاسم رزقی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین۔ میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ ہمارے روم کو خصوصی برکتیں عطا فرمائے۔ جنہوں نے بیان سنا، اللہ تعالیٰ اس کو نصیحت کرنے کی، سننا تو اپنی جگہ ہے، سننے کا ثواب تو تمہیں مل سکتا ہے، لیکن عمل کرنا ہے، ہمیں عمل پہ کرنا ہے، اس پہ ہمیں جاری رکھنا ہے۔ رمضان مبارک کی جو میں نے نصیحت وصیت کی کہ اس آنے والے مہینے کی بہترین اور خوبصورتی یہ ہے کہ ہم سارے یہ اپنے گناہوں کو پاک کر لیں، دھو لیں، دھوبی دکان پہ جا کے جیسے کپڑے دھلاتے ہیں ایسے اپنے گناہوں کو، ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کو، حالانکہ چھوٹے نہیں ہیں، کبیرہ میں نے کہا ہے گناہ ہے جو ہماری زندگی پر عائد ہیں، اللہ اسے ہمیں دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین روم میں جتنے لوگ ہیں اللہ ان مہربان، اور جو مدینہ شریف جانے کی تیاری کر رہے ہیں، ویزوں کی مشکلات یہاں بھی آ رہی ہے، وہاں بھی ہوگی، اے اللہ تیرے حبیب جب بلا لے تو ویزا کیا، تیرے حبیب جس کو بلا لے، جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے یا رب العالمین۔ جو تیرے مدینے کی پاک تیرے محبوب کے شہر کے لیے تڑپ رہے، تیرے محبوب کے دربار میں جانے کو تڑپ رہے ہیں، اللہ ان کو حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ ہم مجھ گناہ گار کی دعا اگر سب کو پسند ہے تو آمین کہہ دو۔ اے اللہ مدینے میں مدفن نصیب فرما، جنت البقیع میں ایسی پیاری جگہ عطا فرما جہاں اہل بیت مدفن ہے، اللہ ان کے قدموں میں ہمیں نصیب فرما، آقا علیہ السلام کے قدم مبارک نصیب فرما، یا اللہ ہماری شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ جن جن لوگوں نے دعا کی خاص کر کے ہمارے آنر صاحب کی تمام مشکلوں کو آسانی عطا فرمائیں، ان کی گھر کی پریشانی ہے، کاروبار کی پریشانی ہے، اور تمام دیگر شہر کے حالات اور ملک کے حالات، اے اللہ ان سب میں تبدیلی ہیں اور رحمت کے ساتھ کرم عطا فرما۔ بس کاش کہ ہم سچی توبہ سارے لوگ کر لیں، انشاءاللہ پھر دیکھیں اللہ کی رحمت ایسی ہوگی۔ یہ جتنے دشمن ہیں، یہ جتنے اللہ کے اور اسلام کے دشمن ہیں، اور یہ جتنے لوگ ہیں ناحق مارنے والے، جب تمہاری توبہ ہوگی اللہ اس توبہ کی رحمت سے ان کو غارت و قابو کر دے گا، ان کو اصلاح کر دے گا، ان کی اصلاح کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بیمار کو شفا کلی عطا فرمائے۔ جتنے ایڈمن ہیں اس روم کے
جتنے آنرس ہمارے آنرس ہیں، روم کے ایڈمنس ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو عمر دراز صحت مندی کے ساتھ کاملیت عطا فرمائے. انشاءاللہ عزوجل رمضان آنے والا، اس کی برکتیں خاص ہمیں عنایت فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین بجاہ سید المرسلین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.